اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم، اس کا احسان اور اس کی رحمت اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا، اور آخری پیغمبر، سب سے افضل خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسا دین دے کر بھیجا تو تمام دینوں کی سچائی کو بیان کرتا ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی یا دنیا کے اندر جتنے دینیں ہیں سب کو ناسخ کرتا ہے۔ اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہدایت ناممکن ہے، فلاح اور کامیابی ناممکن ہے، اور نجات ناممکن ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے میں، سوائے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں۔ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ عز و جل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا معجزہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہنے والا نازل فرمایا، کتاب کریم، جو کہ جس کی اتباع کرنا اور نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کے لیے ہمیں قرآن میں کئی جگہ پہ حکم ملا ہے، اور جو کچھ بھی نبی علیہ السلام دنیا میں دین اور تعلیم لے کر آئے ان کی اتباع کرنا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ تو اس دنیا میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دوسری چیز ہے قرآن مجید کے بعد جو اسلام کی شریعت کو مقرر کرتی ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے، اور نبی علیہ السلام کی سنت ہی وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادات، اپنے اخلاق اور اپنے معاملات، اور نبی علیہ السلام کی سنت ہی کے ذریعے آپ کے اقوال سے، آپ کے افعال سے اور آپ کے اقرارات سے ہم اپنے دین، اپنی زندگی، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو اور اپنی جنت کو بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی لوگ مذہب بنائے، علماء بنائے، بزرگان دین بنائے اور ان کے طریقوں پر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، جس کی وجہ سے امت کے اندر انتشار اور مذہب پرستی، فرقہ پرستی، کہیں فرقہ پرستی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، تو ہر جگہ بڑا انتشار ہمارے درمیان پایا جاتا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے کہتے ہیں؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو سنت ہے، اقوال، افعال اور آپ کے اقرارات، ان تمام کو جو شخص بھی ان مسلمان عمل کرتا ہے تو اس کے کرنے والے کو ثواب دیا جاتا ہے، اور اس کے چھوڑنے والے کو اگر عقیدے کے مطابق اگر وہ صرف انجانے میں چھوڑ دیتا ہے تو اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، ورنہ جان بوجھ کر عمدن چھوڑتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی ہے اور سنت کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو نبی کی اتباع کرنے میں گناہوں کی بخشش ہے، اور اس کے بغیر انسان اپنے مذہب کو، اپنے امام کو، اپنے مولانا کو، اپنے مفتی کو، اپنے مدارس کو، اپنی اکثریت کو، اپنی میجارٹی کو بنا کر سامنے رکھ کر نبی کی سنتوں کا انکار کرے گا تو گناہ کیسے بخشے جائیں گے؟ اور اللہ نے فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے ہیں آپ اس کو لے لو، اور نبی علیہ السلام جس سے روکتے ہیں آپ اس سے باز آ جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ تو آپ بتائیے، آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا ہے تو کیا اس میں دین کی کمی ہے؟ نبی علیہ السلام نے دین کو ناقص چھوڑا ہے؟ جو بعد کے اماموں نے، مولویوں نے، مفتی صاحب نے دین کو مکمل کیا ہے؟ تو ہمیں دین کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ میں سنت کی کتابوں کو پڑھنا ہے۔ یہ مولویوں کی کتابیں، یہ مولویوں کے فتوے اور مولویوں کی چیزیں سب قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ تو جب قرآن و سنت کی کتابوں کو نہیں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ رسول نے کیا دیا اور کیا کیا ہے اور کس سے منع کیا ہے؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی طرف ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے کہ ہم آپ کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ آپ نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ،
کہ لوگوں میری سنت کو اور میرے بعد میں آنے والے میرے صحابہ خلفائے راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے اور ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور ان کو اپنے داڑھوں سے تھام لینا۔ یہ ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان اور آپ کی محبت کی نشانی یہ کہ آپ کی سنت کی اتباع کی جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق میں سب سے افضل یہی ہے کہ ہم تمام آپ کی اتباع اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری اور آپ سے حقیقی اور سچی محبت آپ کی اتباع سے ہی ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اپنی تمام خواہشوں کو اس کے ساتھ لگا دے جو میں لے کر آیا ہوں، اپنے تمام خواہشوں کو اس کے پیچھے کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں اور آپ کی شریعت کے مطابق اپنے آپ کو بنائے۔ تو مسلمان کے اوپر لازم اور واجب ہے مسلمان کے لیے کہ آپ کی سنتوں کا علم حاصل کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل میں لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت قائد اور بحیثیت رسول اور بحیثیت انسان آپ نے دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی ہو تمام اعمال کو آپ نے امت کے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ تو ہمارے حرکات، ہمارے تصرفات اور ہماری تمام چیزیں آپ کی سنت کے مطابق آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں اور آپ کے بتائے ہوئے اور اقرارات میں ہم کو اقتداء کرنی ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو وہی ہمارا دین ہے۔ علامہ بربہاری کہتے ہیں کہ ان الاسلام هو السنہ، ان السنۃ هو الاسلام، یعنی اسلام سنت ہی کا نام ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ تین صحابہ کا قصہ جنہوں نے تینوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب دیکھا کہ ہم تو نبی کے مقام کو کہاں پہنچ سکتے ہیں، اس لیے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت ہی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ میں اپنے اچھے کام کے لیے اپنے آپ پر عہد کر لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اخشاکم للہ واتقاکم للہ، میں تمہیں سب سے زیادہ متقی اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن مجھے دیکھو کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور کھڑے ہو کر پھر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آج بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے لوگ ابھی محرم کے اندر بہت سارے الٹے سیدھے حرکتیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد میلاد میں جو میلاد مناتے ہیں، یا کہ مرنے کے بعد میں 10واں 20واں چہلم اور جو کچھ بھی اس طرح کے مرنے والے کے لیے ختم قرآن، اور اسی طرح سے مختلف درگاہ فاتحہ نیاز اور اسی طرح سے تعویذ گنڈے اور یہ عرس میلے ٹھیلے اور یہ تمام چیزیں سب یہ سنت کا کوئی اس کے اندر نام و نشان نہیں ہے، سب گمراہی اور شرک اور بدعات ہیں، اور اس کی قیادت کون کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ اس کی رہنمائی کون کرتے ہیں؟ علماء کرتے ہیں۔ 15 شعبان ہے، رجب کی بڑی رات ہے، اور جی اس کے اندر راتوں میں جاگنا، مٹھائیاں جلیبیاں کھانا اور یہ تمام چیزیں، یہ سب دین کے اندر کہیں اس کا ثبوت نہیں ہے۔ تو سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منہج ہے اور جو طریقہ ہے اپنے اوپر لازم کرنے، علم کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ۔ قرآن کا جو حکم ہے ویسے ہی سنت کا حکم ہے، جس کے چھوڑنے سے بعض سنتیں ایسی ہیں جو واجب الاتباع ہیں، جس کے اندر بندے کو اختیار نہیں ہے اس کے بغیر، اور اس کے اندر چھوڑنے پر وہ گنہگار ہوگا، اور بعض سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مندوب ہوتی ہیں، یعنی اگر اس کے اندر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر چھوڑ دیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کے سامنے بعض سنتوں کا میں ذکر کرتا ہوں جس کے چھوڑنے پر اس کو سزا نہیں ہوگی، بلکہ آدمی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کرنے کی طرف ابھارا ہے، ترغیب دلائی ہے، اور لوگوں کو اس کا جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں جس پر ہم آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے کہ نماز کو اول وقت میں آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور نماز کے انتظار میں جب تک بیٹھے گا، مسجد میں انسان جب تک بیٹھتا ہے وہ اس کا شمار نماز میں ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت فرما اور اپنی رحمت
اس پر نازل فرما۔ اور اسی طرح سے جمعہ کی نماز کو اول وقت میں آنا، اس کے لیے اونٹ کا ثواب ہے، گائے کا ثواب ہے، بکرے کا ثواب ہے۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو پہلے داہنا پیر رکھیں اور نکلیں تو بایاں پیر رکھیں۔ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں۔ گھر کے اندر بھی داخل ہوں تو آپ پہلے دایاں پیر رکھیں، حمام میں جائیں تو بایاں پیر رکھیں۔ تو اس طرح سے دعائیں، ہر وقت دعائیں پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ مسجد میں داخل ہو تو آدمی کو دعا پڑھے، گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھے، گھر سے نکلو تو دعا پڑھے، مسجد سے نکلے تو دعا پڑھے۔ اور آج لوگ دسترخوان پر بیٹھ کے تو خوب بیٹھتے ہی کھانے کو دیکھ کر منہ کے چٹخارے لیتے ہیں اور خوب مزے سے کھاتے ہیں، تو کھاتے وقت میں بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں، اور کھانے کے بعد میں انگلیوں کو چاٹنا نبی کی سنت ہے، اور بلکہ کھانا تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، پانی تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں، بچا ہوا کھانا پھینک دیتے ہیں۔ عورتیں اس سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کرتی ہیں، جس سے ان کی زندگی میں نحوست اور برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور گھر کی نحوست عورت کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ عورت ہی گھر کو جنت بناتی ہے، برکت والی گھر کو برکت والا بناتی ہے، اور عورت ہی کی لاپرواہی، جہالت اور دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے گھر بے برکت والا اور نحوست والا بن جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ہمیں سنتوں کا اہتمام کریں، اور اسی طرح سے جب کوئی ہم سے سامنا ہو مسلمان تو سلام کریں۔ سلام کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کرنی چاہیے کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے، بلکہ ہر ایک کو سلام کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو، بوڑھوں کو اور اسی طرح سے عورتوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اور جو سنتیں نمازوں کے بعد، نمازوں سے پہلے جو سنتیں مؤکدہ ہے ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ واجب ہے، اگر اس کے چھوڑنے سے آدمی گنہگار ہوگا۔ اور اسی طرح سے سونے سے پہلے وضو بنا کر نبی کی سنت کے مطابق سونا، اور وتر کی نماز پڑھنا، اور اذکار پڑھنا۔ نماز کے بعد جو لوگ مسجدوں میں، ہم نے غلط سسٹم بنا کے رکھا ہے کہ مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، لوگ پیچھے آمین کہتے ہیں، کوئی ذکر نہیں کرتا، سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ نہ امام صاحب کرتے ہیں، نہ مولوی لوگ کے ساتھ مقتدی بھی سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرض نماز کے بعد میں بیٹھ کے پوری طرح سے ذکر کرنے کا حکم ہے۔ جب تک پورا ذکر نہیں کرتے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ کے اندر صحیح برکتیں، رحمتیں اللہ تعالیٰ کی نہیں آئیں گی۔ اور چاشت کی نماز، یہ چاشت کی نماز جو شخص پڑھے گا اس کے لیے حج اور عمرے کا ثواب، حج اور عمرے کا ثواب 3 بار آپ نے فرمایا۔ اور اسی طرح سے مسافر کے لیے، جب وہ مسافر سفر کے لیے جاتا ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے جانا کسی مسجد میں، اور جب واپس آئے تو کسی مسجد میں پہلے جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے۔ اور کسی کو جوائیں آتی ہے تو منہ بند کرنے کا حکم ہے، اور چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہنے کا ہے، سننے والے کو جواب دینا ہے۔ آج لوگ چھینکنے والے کا جواب نہیں دیتے، اور نہ ہی وہ چھینکنے والا پھر جواب دینے والے کو جواب دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنے اندر ہمیں بتانا چاہیے، لوگوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ آج اس سنتوں کو ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے اپنی زندگی کے اندر بڑی برکتیں، رحمتیں اور بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے سنتوں کو پامال کر رکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جتنا آدمی عمل کرے گا اتنا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا، بلاؤں سے بچے گا، مصیبت سے بچے گا۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی حفاظت اس کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص یعنی فرض نماز کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر طرح سے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کو جنت میں، جنتی آدمی ہے وہ جو آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رات میں سوئے تو آیت الکرسی پڑھ کے سوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ قل هو اللہ احد تینوں سے پڑھ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم پر ملتے تھے تو علماء کرام نے بتایا کہ یہ گویا اپنے جسم پر ایک غلاف اللہ تبارک و تعالیٰ تیار کر دیتا ہے جو انسان کو ہر طرح کے نقصان سے حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جس کو ہم اپنے اندر کرنے کی سستی اور کاہلی شیطان ہمیں کرنے نہیں دیتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ ساتھ میں ہوگی۔ شیطانی چیزیں گھر سے نکل جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سونا چاہیے، کیونکہ جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ کرتی ہیں۔ آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور اس کے بعد اسی طرح سے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ تمام چھوٹی چھوٹی سنتیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام
تمام کو یہ تمام سنتوں پر زندگی کے روزمرہ زندگی میں ہم عمل کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آپ کی سنتوں کو دل و جان کی محبت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔